یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جہریت کو 38 روز ہو گئے۔ وادی کشمیر میں کاروباری زندگی، دکانیں، تعلیمی ادارے، انٹرنیٹ اور موبائل سروس مسلسل بند ہیں۔ کشمیری 5 اگست سے گھروں میں معصور ہیں۔ اگرچہ قابض انتظامیہ نے مقبوضہ وادی میں محرم کے جلوسوں پر پابندی عائد کی تھی، لیکن کرگل اور لیہ میں بڑے بڑے جلوس نکال کر بھارتی غاصبیت کے خلاف اور کشمیری عوام کے حق میں نعرے بلند کیے گئے۔ قابض بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کے دوران سوپور میں ایک نوجوان آصف احمد کو شہید کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم جناب عمران خان نے 13 ستمبر کو مظفر آباد میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کیا۔ جناب عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلسے کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف دنیا کو پیغام دینا ہے۔ مظفر آباد جلسے کا مقصد کشمیری عوام کو یقین دلانا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کے لیے مسئلہ کشمیر پر سفارتی محاذ سے بڑی خبر۔ انسانی حقوق کونسل میں 58 ممالک نے مظلوم کشمیریوں کی حمایت کی ہے۔ مشترکہ بیان میں بھارت کے سامنے 5 مطالبات رکھ دیے گئے، اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر اقوام متحدہ کے نگران مشن کو مضبوط کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے سلامتی کونسل میں امن مشنز پر مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے مشن کو بھارتی خلاف ورزیوں کی سخت نگرانی کرنی چاہیے۔ 5 اگست کے بعد اقوام متحدہ نگران مشن کا کردار مزید اہم ہو گیا ہے۔ اب سنیے تبصرہ۔ مختصر تبصرے کے ساتھ میں ہوں زاہد۔ دنیا جدتوں کے بعد عالمی گاؤں بن چکی ہے۔ اس گاؤں کے چھوٹے سے چھوٹے باسی اور گاؤں کے چودھریوں تک ہر ایک کی حرکات و سکنات اور رویے کو دنیا کا ہر شخص دیکھتا اور جانتا ہے۔ اطلاعات تک رسائی نے یہ کام اور بھی آسان کر دیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 اگست کے لاک ڈاؤن کی بھارت کوئی بھی تعویل پیش کرے، عالمی رائے عامہ اسے ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں، کیونکہ وہ حقائق سے خود بھی آگاہ ہے۔ بھارت کے 100 جتن کے باوجود عالمی رائے عامہ اہل جموں کشمیر کے حق میں ہموار ہو چکی ہے۔ امریکہ، یورپ، افریقہ، مشرق وسطیٰ، روس، چین، مشرق بعید، ہر جگہ بھارت کے موقف کو نامقبول اور پاکستان کے حق پر مبنی موقف کو تسلیم کیا جانے لگا ہے۔ اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، انسانی حقوق کونسل، عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی رہنما، سول سوسائٹی، عالمی میڈیا سب تسلیم کرنے لگے ہیں کہ جموں کشمیر میں بھارت نے لاک ڈاؤن، کرفیو، محاصرے کے ذریعے عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈال رکھا ہے اور اس کیفیت کے خاتمے کی فوری ضرورت ہے۔ اگر بھارت اپنی ضد، ہٹ درمی اور مینا مانو پر اڑا رہا تو اس کا نقصان خود بھارت ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تبصرہ ختم ہوا۔